السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. عالمی عدالت انصاف کا امتحان، یہ ہے وہ موضوع جس پر مختصراً اس پروگرام میں بات چیت کی جائے گی. تاہم بات چیت شروع کرنے سے پہلے آپ آئرلینڈ کی اس وکیل کے چند الفاظ انگریزی میں سن لیں جو کہ عالمی عدالت انصاف میں اس مقدمہ کی پیروی کر رہی ہیں. Secretary General and its chiefs described the situation in Gaza variously as a crisis of humanity, a living hell, a bloodbath, a situation of utter deepening and unmatched horror, where an entire population is besieged and under attack, denied access to the essentials for survival on a massive scale. تو ناظرین، آپ نے آئرلینڈ کی اس وکیل کے چند شروع کے الفاظ سنے. یہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی انہوں نے وہاں پہ جو ہے تقریر کی اور وہاں پہ جو ثبوت پیش کیے ہیں. اب عدالت انصاف کو اس کیس میں جلدی کوئی فیصلہ سنانا پڑے گا، کیونکہ کیس کی پیروی کرنے والے وکلاء نے بہت محنت کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسرائیل نے بین الاقوامی جینوسائیڈ کنونشن میں موجود اس کلاس کی خلاف ورزی کی ہے جس کے مطابق انسانوں کے کسی طبقہ کے خلاف اس کی قومیت، نسل، گروہ اور مذہبی بنیاد پر اس طبقہ کو جزوی یا مکمل طور پر تباہ کرنے کی نیت سے اقدامات کیے جائیں. عدالت انصاف کی توجہ اس وقت اب صرف یہ ثابت کرنے پر مرکوز ہے کہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی افواج کہ فلسطینیوں کے خلاف اٹھائے جانے والے جو اقدامات ہیں، ان اقدامات کے وقت دراصل اسرائیلی حکومت اور افواج کی نیت کیا تھی. پیروی کرنے والے وکلاء نے ایسی ویڈیوز پیش کی ہیں جن میں اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کو ہلاک کر کے ان کے ارد گرد ڈانس کر رہے ہیں اور ایسے گیت گا رہے ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمالق قبیلہ، جن کو تاریخی لحاظ سے شروع سے ہی بنی اسرائیل کا دشمن اور لعنتی قبیلہ سمجھا جاتا ہے، ان کو ہلاک کر دیا ہے. اسی طرح اسرائیلی حکومت کے وزراء، فوجی افسران اور انفرادی طور پر بھی ایسی کئی ویڈیوز پیش کی گئی ہیں جن میں فلسطینیوں کو جانور کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. غزے کے جینوسائیڈ ثابت کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا تھا اتنا ٹھوس مواد پیش کر دیا گیا ہے. اب عالمی عدالت انصاف کا امتحان شروع ہو چکا ہے. اگر وہ اس مقدمہ کو خارج کرتی ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں ہوئی تو ساری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ عالمی عدالت انصاف ایک عدالت نہیں بلکہ طاقتور ممالک کی رکھیل ہے اور اس کو یہ طاقتور ممالک اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں. دوسری طرف اگر وہ نسل کشی کے حق میں فیصلہ کر کے کوئی فوری عبوری حکم نامہ جاری کرتی ہے کہ اسرائیل فوری طور پر فلسطینیوں پر ظلم و ستم بند کرے، تو اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلہ پر عمل درآمد ہوگا بھی یا نہیں؟ آج سے 20 سال قبل اسی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اسرائیل ویسٹ بینک میں لگائے گئے ایک بیریئر کو ہٹا دے، لیکن آج 20 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود یہ بیریئر ابھی تک وہاں ویسے کا ویسا ہی موجود ہے. تو ناظرین، اب اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ کیا انصاف کا بول بالا ہوتا ہے یا جیسے کہتے ہیں جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، یہی قانون وہاں بھی چلتا ہے. تو اس کے لیے ہم اب انتظار کرتے ہیں.